الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 20 محرم الحرام 1442 ہجری 9 سپٹمبر 2020 یوم الاربعاء چہارشنبہ بدھ ویڈنسڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم سورۃ البقرہ پہلی سورہ، اس کی آیت نمبر 20۔ شے کے بارے میں ہماری کچھ باتیں جاری ہیں۔ میں نے کچھ مختصراً عرض کیا، یقین مانیے میں صرف مختصر ہی عرض کر رہا ہوں، اتنا کچھ لکھا ہوا ہے اس موضوع پر تمام تفاسیر میں کہ میں ان سب کو اگر بیان کرنا چاہوں تو سمجھ لیجئے 10-15 آڈیو تو آرام سے بن سکتے ہیں۔ تو میں مختصراً ہی کہہ رہا ہوں اور مختصر ہی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک روایت، ایک عبارت جو ہے، میں نے تفسیر نعیمیہ سے جو کچھ آپ کو سنایا اسی کو اور اوتھینٹک اور مضبوط کرنے کے لیے میں نے روح البیان سے بھی پچھلے آڈیو میں کچھ آپ کو عرض کیا تھا، پیش کیا تھا۔ یہاں پر بڑی ہی مشہور زمانہ تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفسر روح المعانی کی مدد لیے بغیر ایک اگر معتبر تفسیر کرنی ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اتنی بہترین، ہر ایک چیز پر اتنا طویل، اتنے تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ بس وہ پڑھنے والے، اور میں تو بہت کم علم ہوں، جو واقعی علماء ہیں، علم والے ہیں، وہ تو کتنے اس تفسیر میں سے کتنے مسائل نکالتے ہوں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہت ہی معتبر تفسیر ہے یہ۔ ان کے بارے میں کیا اس وقت کے علماء کی رائے تھی وہ سماعت فرمائیے۔ جو اس تفسیر کے صفحے جو کور پیج ہے اس پر لکھا ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سابع المثانی، کتاب کا نام ہے، تفسیر کا پورا، لخاتمۃ المحققین، محققین کے جو مہر ہیں یا آخری ہیں محققین میں سے وہ ہیں یہ عمدۃ المدققین، ان کے القاب آتے ہیں۔ مرجع اہل العراق، عراق کے تمام لوگوں کے مرجع، یعنی لوگ عراق والے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ مفتی بغداد، بغداد کے مفتی تھے آپ۔ العلامہ ابو الفضل شہاب الدین السید محمود آلوسی البغدادی، محمود آلوسی آپ کا، علامہ آلوسی سے آپ مشہور ہیں، یہ سارا پورا نام ہے۔ آپ کی وفات جو ہے 1270 ہجری یہاں لکھی ہوئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 150 سال سے بھی کچھ عرصہ پہلے۔ یعنی یہ ایک بہت ہی آتھینٹک، بہت ہی معتبر تفسیر ہے۔ جو میں نے جو کچھ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ معتبر تفاسیر سے ہی پیش کر رہا ہوں، کوئی یہاں وہاں کی باتیں نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف میں ہمارے جو یعنی کہ یہاں اردو تفاسیر لکھنے والے ہمارے اہل سنت علماء صرف انہی کی تفسیریں پیش کر رہا ہوں، جی نہیں، بہت تمام عربی جو منبع ہیں، جو ریسورس ہیں، جو سورس ہیں اصل، ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت ضروری مسئلہ تھا، تفسیریں نہیں میں نے پیش کی، تو اب اسی کو میں یہاں پر عربی میں اور تمام دوسری تفاسیر کی طرف نہیں جاؤں گا، بس یہ روح المعانی سے عبارت پیش کر دوں، اس کے بعد اس موضوع کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے اور اتنا میں بولنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی میری اوقات ہے کہ میں اتنا زیادہ بول کر آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ تو علماء کا کام ہے جو اس کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ آئیے اس کو سنتے ہیں۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
لکھتے ہیں وَالشَّيْءُ لُغَةٌ مَا يَصِحُ أَن يَعْلَمُ وَيُخْبِرُ عَنْهُ. شے اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں علم ہو یا جس کے بارے میں اور جس کے بارے میں خبر دی جا سکے، وہ ہے شے. اب یہ بہت علمی بات ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں معلومات ہو کہ ہاں یہ چیز، اور جس کے بارے میں ہم کسی کو بتا سکیں، جیسے اللہ عز و جل، یعنی یہ شے میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ واجب ہے. اب اس کا رہنا واجب، اس کا نہ ہونا محال. اس سے ایک فرق سمجھ میں آتا ہے. انسان کا ہونا، انسان ایک چیز ہے، انسان کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہاں ہے، اس کے بارے میں کسی کو بتا سکتے ہیں. تمام چیزوں کے بارے میں جو ممکنات ہیں ہم اس کے بارے میں اس طریقے سے سوچ سکتے ہیں. اللہ عز و جل شے میں داخل نہیں، وہ واجب ہے، اس کی صفات واجب ہیں. میں نے تھوڑی سی تفصیل کی تھی. یہاں پر آگے چلتے ہیں کہ آپ خود لکھتے ہیں، یہ جو ہے تفسیر روح المعانی جلد اول صفحہ نمبر 178، اس پر یہاں پر یہ بحث ہے اور کافی کچھ بہت طویل، میں پوری بحث میں نہیں جاؤں گا، کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، بہت علمی باتیں ہیں. پیج نمبر 178 والیوم 1 روح المعانی. وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمَعْدُومِ وَالْمَوْجُودِ الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ وَتُخْتَلِفُ اطلاقاتِهِ. چلو اب یہاں پر سمجھنا ہے. کہتے ہیں شے میں معدوم بھی شامل ہے، موجود بھی شامل. معدوم یعنی جو ابھی ہے نہیں، عدم میں ہے، جس کا وجود ابھی ہوا نہیں، وہ بھی شے میں شامل ہے. انہوں نے ساری چیزوں کی مثالیں بھی دی، اب اتنے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے مجھے، قرآنی آیات سے مثالیں دی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ معدوم بھی شامل ہے شے میں، موجود بھی شامل ہے، واجب بھی شامل ہے. اب آپ بولیں گے یہ تو بول رہا تھا واجب شامل نہیں، اب یہاں تو واجب بھی لکھا ہوا ہے. تو بالکل ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. معدوم بھی شامل ہے، موجود بھی، واجب بھی، ممکن بھی. تمام چیزوں کو آپ نے شامل کر لیں کہ تمام چیزیں شے ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ واجب شے میں شامل نہیں، تو اب آپ کیا آگے اس کے بس کچھ ہی آگے لکھا آپ نے وَتُخْتَلِفُ اطلاقاتی. تو ان کے جو معنی کا اطلاق ہوگا، جو معنی فٹ کیے جائیں گے، جو معنی لگائے جائیں گے، اس میں اختلاف ہوتا رہے گا. آ گئی وہی بات، کہیں پر ممکن کو بھی، کہیں پر واجب پر بھی شے کا اطلاق ہوگا، کہیں پر معدوم پر بھی اطلاق ہوگا، جو میں نے کل مثالیں پیش کی تھیں پچھلے آڈیو میں تفسیر نعیمی سے. اور کہیں پر صرف ممکن کا اطلاق ہوگا، صرف ممکن ہی سمجھا جائے گا شے سے. اب وہ یہاں پر وہی جو تفسیر نعیمی سے جو میں نے باتیں پیش کی وہی یہاں پر ہیں. دیکھیے آپ بھی مثالیں دیتے ہیں. اور پہلے آپ لکھتے ہیں وَيَعْلَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالْقَرَائِنِ فَيُطْلَقُ تَارَةً. اس کی مراد جو ہے، جو شے کا جو معنی وہاں پر لیا جائے گا، ممکن اس میں شامل ہے، واجب شامل ہے یا نہیں شامل ہے، محال کو یہاں پر لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، معدوم اس میں ہے. تمام جو معنی جو فٹ کیے جائیں گے، وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس کے قرائن جو ہیں، کس جگہ پر، کس موضوع پر، کس وجہ سے آیت ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ معنی وہاں پر لگائے جائیں گے. اس کی مثالیں آپ دیتے ہیں. وَيُرَادُ بِهِ جَمِيعُ أَفْرَادِهِ. کبھی تمام چیزوں کو لیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کبھی اس سے مراد، شے سے مراد تمام چیزیں، موجود، معدوم، واجب، ممکن، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. جیسے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہ بھی مثال تفسیر نعیمی سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے سنائی. جو میں نے تفسیر نعیمی سے کی وہی ساری باتیں یہاں پر عربی میں پہلے کیا. یہ سمجھ لیجیے کہ تفسیر نعیمی نے ان کا ترجمہ کر کے رکھ دیا ہے. مطلب میرا بولنے کا یہ ہے جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ تفسیر نعیمی یہ بریلویوں کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے. جی نہیں، یہ کہاں لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں.
किस किताब में लिखा है, कहाँ से आया है, वो सारे बरेली वालों ने कोई नया मजहब नहीं निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह, मसलक के आला हज़रत वही मसलक है, वही मजहब है जो मदीने वाले ने निकाला है। मदीने वाले का ही दामन पकड़ के हम लोग चल रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो वही मिसाल जो है तफसीर नईमी में जो थी, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, यहाँ भी वही मिसाल देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का इल्म जो है ये तमाम चीज़ों को घेरे हुए, तमाम चीज़ें अल्लाह के इल्म में शामिल हैं, चाहे वाजिब हो, चाहे मुमकिन हो, चाहे मादूम हो, चाहे मौजूद हो, हर चीज़ आपने लिखा है। बेक़रीनति इहातहुल इल्मुल इलाही बिल वाजिबी वल मुमकिनी मुमकिनिल मादूमी वल मौजूदी वल मुहाली अल मलहूज़ बि उन्वानी मा, तमाम चीज़ों का अल्लाह का इल्म घेरे हुए है। वही बात जो तफसीर नईमी से मैंने की थी वही बात आपने यहाँ पर लिखी, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपने कई मिसालें दी हैं, और सारी चीज़ों पर मैं नहीं जाऊँगा। अब जो है हमारी असल बात जो है, इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, जो असल जो हमारी जो आयत है, यानी जो इस आयत के बारे में तफसीर जो चल रही है वो आप यहाँ पर कहते हैं वही बात जो तफसीर नईमी से, तिबियान कुरान से, तमाम तफासिर से जो मैंने कोशिश की थी कहने की, वही बात आप भी कह रहे हैं। व युतलक़ु व युरादु बिही अल मुमकिन मुतलक़ा, समझ रहे हैं आप? मुमकिन लफ्ज़ आया, आपने सुन लिया। अरबी इबारत से थोड़ा सा तर्जमा जो है मैं सुना देता हूँ। कहते हैं शय का इतलाक, शय को जो है उसके मानी का इतलाक लिया जाएगा, फिट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ मुतलक़न लिखा है, सिर्फ मुमकिन पर। कभी इसके इतलाक से सिर्फ मुमकिन का इरादा किया जाएगा, जो मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ मुमकिनात का ही इरादा किया जाएगा कि शय में सिर्फ मुमकिनात शामिल है, ना ही इसमें वाजिब शामिल है, ना ही इसमें मुहाल शामिल है, सिर्फ मुमकिन इसमें शामिल है। और क्या लिखते हैं, जो तफसीर नईमी में लिखा है वही चीज़ यहाँ पर आपने अरबी में लिखी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तफसीर नईमी ने अरबी से उर्दू में तर्जमा किया है। लिखते हैं कि सिर्फ मुमकिन का ही मुराद ली जाएगी, जैसा कि इस आयत करीमा में मौजूद है। कमा फिल आयतिल करीमा बेक़रीनतिल क़ुदरतिल्लती ला ततअल्लक़ु इल्ला बिल मुमकिन। अब बताइए क्या बात है ये, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया आपने। कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुमकिनात पर ही मुमकिनात पर ही उसका ताल्लुक, अल्लाह की कुदरत से ताल्लुक जो है सिर्फ मुमकिनात पर है। ला ततअल्लक़ु इल्ला बिल मुमकिन, इल्ला सिवाय मुमकिन के और कोई चीज़ तहत कुदरत नहीं आती, इल्ला सिवाय मुमकिन। कितनी साफ बात, इतना क्लियर कट लिखा है हमारी किताबों में, बिल्कुल खोल कर साफ साफ हमारे अकायद बयान किए हुए हैं। असलाफ ने लिखा है, हमें करना क्या था, उन्हीं का दामन पकड़ के चलना था। ये नहीं करना था कि शैतान के बहकावे में आकर के नए नए गंदे अकीदे बनाते बैठना था। अपने आप को बहुत बड़े बड़े अल्लामा, बहुत बड़े बड़े दारुल उलूम के बनाने वाले, बानी दारुल उलूम और बहुत कुछ कहने वालों ने इतने गंदे अकीदे बना दिए और लिख दिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं। साफ लिखा है यहाँ पर कि शय कुदरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुमकिन पर होती है। जहाँ भी इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वहाँ मतलब यही होगा कि अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत मुमकिनात को शामिल है, सिर्फ मुमकिनात को, मुहाल वाजिब कुदरत में दाखिल नहीं। अगर इन चीज़ों को भी कुदरत में दाखिल मान लिया जाए तो फिर अल्लाह अल्लाह नहीं रहेगा, पता नहीं कुछ और ही बन जाएगा। बड़ी ही अजीब बात है ये एक। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैं जो इस बात को रोक रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि यहाँ बात ख़त्म हो गई, बहुत कुछ लिखा हुआ है तफसीर रूहुल मानी में। कई मिसालें आपने पेश की है, मादूम की, मौजूद की, मौजूद खारिजी वगैरह, वो बहुत इल्मी बहस है। वो अभी मैं बताने जाऊँ तो
بتا نا کہ 8-10 آڈیو بن جائیں گے پر بات ختم نہیں ہوگی، اور شاید میں صحیح سے سمجھا بھی نہ سکوں اور آپ شاید صحیح سمجھ بھی نہ سکیں۔ یہاں جو ہماری بات ہے کہ بس یہ سمجھ لیجئے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب بھی آئے گا وہ یہی سمجھنا ہے کہ اللہ عز و جل صرف ممکنات پر، وہاں پر مراد یہی ہوتی ہے کہ، اور یہ کوئی بریلی شریف سے بنا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو روح البیان سے، روح المعانی سے، تفسیر مظہری وغیرہ میں بھی ساری چیزوں، ساری جگہوں پر تفاسیر میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان سب کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ پرانا وہی عقیدہ ہے جو ہمیں صحابہ سے ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عقیدہ دیا وہی عقیدہ بریلی شریف میں آ کر کے اور نکھار کر کے صاف صاف کھول کر کے بیان کیا گیا ہے۔ کوئی نیا عقیدہ، نیا دین، نیا مذہب نہیں بنایا گیا، وہی مذہب ہے جو مذہب مدینہ ہے، الحمدللہ۔ اب اتنی صاف باتوں کے باوجود اگر کوئی یہ لکھے، کوئی یہ مانے کہ بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کو اگر جھوٹ بولنے پر قادر نہ مانے تو بندے کی قدرت بڑھ گئی، تو وہ تو بڑا بے وقوف ہوگا، بے وقوف اور جاہل ہے۔ اپنے آپ کو عالم کیا کہتے ہوں گے؟ جاہل لوگ ہیں۔ یہ دیکھیے سامنے تفاسیر ہیں، سامنے چیزیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ممکن پر ہی قدرت ہے، اللہ عز و جل کی قدرت میں ممکنات ہی شامل ہیں۔ اب جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بولنا یہ بالکل غلط ہے، شان خداوندی کے خلاف ہے۔ تو انشاءاللہ اس بحث کو یہاں پر روکتا ہوں۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ تفاسیر میں ایک الگ سے پورا چیپٹر موجود ہے کہ اللہ عز و جل جھوٹ سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، اس میں کوئی خرابی اللہ عز و جل کی صفات پر نہیں لگا سکتے۔ پورے چیپٹر ہیں، مطلب 2-3 صفحات کے ہیں۔ اگر مجھے موقع رہا، آپ لوگوں کو شوق رہا تو مجھے میسج کیجئے گا، میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک الگ سے آڈیو بنا کر کے بھیج دوں گا۔ تو انشاءاللہ اس گفتگو کو یہاں پر اب میں مکمل کرتا ہوں، آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی اور اس کو نہیں طویل کروں گا، اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کاش کہ میں جو کہہ سکا ہوں، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں، آپ لوگ سمجھ سکے ہوں۔ کاش اللہ ہمیں سمجھنے کی، مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد کی خاص طور پر ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے۔ اور تکلیفیں تو آتی جاتی رہیں گی، ایمان چلا گیا تو بہت بڑی تکلیف آخرت کی آ جائے گی، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، تمام تکالیف سے پروردگار، دنیاوی اور اخروی تکلیفوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہو کہ یہ چیزیں کچھ اچھی چیزیں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اسے خوب شیئر کیجئے، خوب لوگوں تک پہنچائیے۔ لوگوں میں جتنے لوگ سنیں گے عقائد صحیح ہوں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ثواب جاریہ کا سبب بن جائے گا۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔